اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، نماز سے مدد حاصل کرو، نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بھائی کیا شان ہے صبر کرنے والوں کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے میں ان کے ساتھ ہوں۔ اب صبر کی ضرورت کب ہے؟ جب کوئی مشکل آتی ہے، جب کوئی تکلیف آتی ہے، جب کوئی بیماری آتی ہے، تبھی تو صبر کا ہے نا نظام ہوگا نا۔ یعنی کہ تکلیف کے عالم میں، مصیبت کے عالم میں، پریشانی کے عالم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پھر بھی انسان ہے، اتار چڑھاؤ نشیب و فراز یہ زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں میں سے ہیں، تو اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ تو فرمایا صبر سے مدد حاصل کرنی ہے، نماز سے مدد حاصل کرنی ہے، تو جو صبر کرے گا اللہ تو اس کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات صبر بہت بڑا خزانہ ہے، صبر بہت بڑی نعمت ہے، بڑے مسائل کا حل صبر ہی نکال لیتا ہے۔ صبر کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی مشکل درپیش آتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز حاجات ادا کیا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی طرف رجوع فرمایا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں یہ تھا کہ نبی علیہ السلام جب بھی کوئی امر پیش آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے، نوافل پڑھا کرتے۔ تو یہ سنت ہے، اللہ کا حکم بھی ہے، قرآن میں بھی اللہ فرما رہا ہے۔ تو جب بھی کوئی مشکل پیش آئے نوافل پڑھیں، نماز پڑھیں، صلاۃ الحاجات کی نماز پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اللہ آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اولیاء کاملین میں سے ہیں۔ آپ کے پاس نا ایک عورت آئی، عرض کرنے لگی کہ حضرت آپ اللہ کے بندے ہیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، میں بڑی مشکل میں ہوں۔ تو آپ نا نماز پڑھ رہے تھے، تو وہ عورت جو ہے نا اس نے کچھ کہا تو پھر آپ نماز پڑھنے لگ گئے۔ تو اب وہ پھر انتظار کرنے لگی کہ آپ نماز سے فارغ ہوں تو پھر میں عرض کروں۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب سلام پھیرا اور پھر عرض کرتی ہے کہ بزرگوں دعا فرماؤ، میرا بیٹا جو ہے اس کو پولیس والے لے گئے ہیں، میں بڑی پریشان ہوں، آپ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے آسانیاں پیدا کرے، میرا بیٹا آ جائے۔ اب پھر نماز پڑھنے لگ گئے۔ اب دوبارہ جب آپ نے سلام پھیری نا تو وہ جو محترمہ تھی نا وہ عرض کرنے لگی کہ آپ کو میں دعا کے لیے کہہ رہی ہوں اور آپ جو ہے آپ نماز پڑھے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا۔ جناب سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں محترمہ آپ ہی کے لیے دعا کر رہا ہوں، یہ جو نوافل ادا کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں نا، یہ آپ ہی کی خیر خواہی کے لیے میں دعا کر رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کا بیٹا جلد لوٹ آئے گا۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ باہر دروازے پر دستک ہوئی تو کسی آنے والے نے کہا کہ جی مبارک ہو، اللہ کے فضل سے آپ کا بیٹا رہا ہو گیا ہے۔ تو پتہ چلا صبر سے ہم نے مسائل ڈھونڈنے ہیں، نماز کی ادائی سے ہم نے اللہ کی رحمت کو دعوت دینی، اللہ کا فضل ڈھونڈنا ہے۔ انشاءاللہ صبر کریں گے، نماز پڑھیں گے، اللہ کے فضل کا انتظار کریں گے، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ انشاءاللہ مشکلات دور ہوتی چلی جائیں گی، لیکن مصیبت میں واہ ویلا کرنا، گریہ زاری کرنا،
بال کھینچنے، سینہ پیٹنا، یہ اللہ رسول کو ناراض کرنے والے کام ہیں۔ ایسا نہیں کرنا، بلکہ خاموشی سے رہنا ہے، صبر سے رہنا ہے، کوئی جملہ نہیں بولنا، کچھ اس طرح کی حرکت نہیں کرنی جس سے بے صبری کا مظاہرہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ معاملات جیسے بھی ہوں نماز پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو فوراً باوضو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں۔ اللہ فرما رہا ہے آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے مدد حاصل کرو، صبر سے مدد حاصل کرو۔ آگے دیکھیں کتنی بڑی بشارت ہے۔ بے شک اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اس پیارے عمل کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے صبری سے نا ہم بڑا نقصان کر جاتے ہیں، بڑا رشتوں کا نقصان کر جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں ہدایت کا نور عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔